7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی آف دا پاکستان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے وفاداری کے طور پہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن قادیانیوں کو آئینی طور پہ کافر اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے مسلمانان عالم خصوصاً مسلمانان پاکستان 7 ستمبر کے دن کو یوم فتح تحفظ ختم نبوت کے طور پہ مناتے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے اکابر بزرگ سفید ریش حضرات اس بات سے واقف ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے قانون سازی کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑی تھی۔ شاید بچوں اور بوڑھوں میں اور جوانوں اور عورتوں میں کوئی کان ایسا ہو جو امیر شریعت سے واقف نہ ہو۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ڈنکا آج بھی گونجتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، اور ان کی رگوں میں حضور پاک علیہ السلام اور حضرت علی المرتضیٰ کا خون دوڑتا ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے تحفظ پر پوری زندگی یوں لگائی کہ حج اور عمرہ نہ کر سکے، پوری زندگی نہ حج کا سفر کر سکے ہیں اور نہ عمرے کا، اور خود کہتے تھے کہ میں کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس پہ جا کر حاضری دے کر سلام پیش کروں گا، یہاں ملک میں حضور پاک کی ختم نبوت کا انکار ہو رہا ہے تو میرا ضمیر مجھے حضور کے سامنا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ان کی ایک ایمانی طاقت تھی۔ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ 10,000 مسلمان نوجوان شہید ہوئے تھے۔ لاہور کی گلیوں اور نالیوں میں ان کے خون تک کو بہا گیا تھا، لیکن ختم نبوت کا آئین میں قانون سازی نہ ہو سکی۔ 1974 میں اللہ پاک نے 7 ستمبر کا وہ دن لایا جب علماء کرام طاقت میں تھے، قومی اسمبلی کے ممبر تھے، اور وہاں پر حکومت وقت کے ساتھ یہ بات طے کر کے کہ قادیانیوں کو صفائی کا موقع دیا جائے، انہیں بلائیں۔ تو قادیانیوں کو 13 دن صفائی کا موقع دیا گیا اور انہیں بلایا گیا کہ آؤ اپنے آپ کا اگر اسلام رکھتے ہو تو ثابت کرو۔ 11 دن قادیانیوں کا فرقہ مرزائی قادیانی دلائل دیتا رہا اور ناکام رہا، اور آخری 2 دن قادیانیوں کا ایک فرقہ ہے لاہوری گروپ، وہ دلائل دیتا رہا اور وہ ناکام رہا۔ 13 دنوں میں ان لوگوں نے اپنے آپ کے اسلام کی الف کو بھی ثابت نہیں کیا۔ دعویٰ قادیانیوں کا یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور پاک کے صدقے مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، حضور کے صدقے۔ بدماشی وہ جو سر چڑھ کے بولے، یعنی رسول اللہ کے فرمان، ختم نبوت کے احادیث، ختم نبوت کے لیے آیات، صحابہ کرام اہل بیت عظام کا اتفاق، پوری امت مسلمہ کا اجماع نظر نہیں آتا۔ حضور پاک علیہ السلام کے نام پہ جھوٹا دعویٰ کر کے کہ حضور کے صدقے مرزا صاحب نبی بنے، اس کی باتیں اللہ کو پسند آ گئی ہیں۔ اے ظالمو، اس کی باتیں پسند آ گئی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی عبادت اللہ کو پسند نہیں تھی، جس کے لیے جبرائیل اس جیسا لباس پہن کے آئے جو ابو بکر پہنے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کوئی عبادت اللہ کو پسند نہیں تھی، جس کے لیے فرمایا اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو عمر حضور کے بعد نبی ہوتے۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی عبادت نعوذ باللہ رب العزت کو محبوب نہیں تھی کہ جس کو نبی بنایا جائے، جس کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ کے فرشتے اس سے شرم اور حیا کرتے ہیں۔ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ، جن کی نسبتیں یہ ہیں کہ جن کی بیوی جنت کی عورتوں کی سردار، جن کے بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور جن کا گھر رسول اللہ جنت میں اپنے گھر کے پڑوس میں دیکھ کر آئے، اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اسے نبی بنا دے۔ اور امت مسلمہ میں کوئی ولی اللہ، کوئی اللہ والا نہیں گزرا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، جن کی خوشخبری قرآن اور حدیث کے اشارات پہ موجود ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جو تصوف کے چوٹی کے اماموں میں ایک امام ہے، یہ بزرگ دنیا میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ، جس شخصیت جو 500 صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، یہ بزرگ، یہ لوگ، ان میں سے تو کسی کو نبوت کے تاج سے سرفراز نہیں کیا گیا۔ ایک مرزا ملا تھا، یعنی مرزائیوں کا یہ دعویٰ تھا، اور اس دعوے کو علماء کرام نے
قومی اسمبلی کے فلور پر ایسے اڑایا جیسے فٹ بال کو اڑایا جاتا ہے چٹیل میدان میں. اور یہ 7 ستمبر 1974 کا دن تھا جب لیجسلیٹو اسمبلی آف دا پاکستان نے قانون پاس کیا، آئین میں ترمیم کی، اور آئین کا اس بات کو حصہ بنا دیا گیا کہ مسلمان کا معنی جیسے عقیدہ توحید کے معنی بغیر پورا نہیں ہو سکتا، ویسے حضور پاک کو آخری نبی مانے بغیر بھی مسلمانی کا دعویٰ پورا نہیں ہو سکتا. اسلام تو پہلے اس بات کا قائل و فاعل تھا، لیکن ہمارے ملک میں اس دھرتی پر سب سے پہلے یہ قانون جو پاس ہوا ہے وہ 1974 میں ہوا، اور پھر اس کے بعد مسلم ممالک جن میں عرب ممالک، خلیجی ممالک، باقی عرب جتنے دنیا کے ممالک ہیں، انہوں نے یہ قانون پاس کیے سب نے کیے کہ مسلمانی کا معنی عقیدہ ختم نبوت کا اقرار ہے، اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ میں آج نوجوان نسل کو اس پر تھوڑی آگاہی دوں. ہمارے بزرگوں کو تو پتہ ہے، لیکن ہمارے نوجوان اس بات سے ناواقف ہیں کہ ختم نبوت کے لیے قربانیاں کیا لگی تھیں. حضرت مولانا مفتی محمود، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، یہ تمام مسلمانوں کی طرف سے بڑے تھے قومی اسمبلی میں، اور ان کی قیادت میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سارے علماء ان کے ساتھ متفق تھے. کسی مسئلے پر ان سے اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت آپ نے ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ لڑنی ہے، ہم سارے آپ کے ساتھی ہیں. اور قادیانیوں کی طرف سے مرزا ناصر، مرزا قادیانی کا پوتا آیا تھا، اور مرزا قادیانی کا پوتا آ کر اس نے قادیانیت کو ڈیفینڈ کیا تھا. اور ایک ڈاکٹر پتہ نہیں عبد الکریم وغیرہ اس طرح نام تھا، وہ قادیانیوں کے لاہوری گروپ کا بڑا تھا اور یہ قادیانیت کی وکالت کر رہا تھا. ان کی گفتگو 13 دن کے اسمبلی کی کاروائی پوری 5 جلدوں میں چھپ چکی ہے. آپ عقیدہ ختم نبوت پہ پڑھنا چاہیں نا، وہاں 13 دن میں جو قادیانیوں نے کہا، جو مسلمانوں نے جواب دیا، جو حکومت وقت نے باتیں کی، اور جو یہ حضور پاک کے دشمن اور خدا کے دشمن ذلیل اور خوار ہوئے، ان کی پوری روداد 5 جلدوں میں چھپ چکی ہے. اور اس کا نام ہے 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں قومی اسمبلی نے کیا کارروائی کی تھی ختم نبوت کے بارے میں. انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے اور پرنٹ شکل میں بھی، کتاب کی شکل میں بھی آ چکی ہے. آپ وہاں دیکھیں قادیانیوں نے دعوے کیسے کیے ہیں، جھوٹ کیسے بولے ہیں، اور اس جھوٹ کا پردہ کیسے چاک ہوا ہے. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قادیانیوں کا بڑا آیا نا قومی اسمبلی میں مسلمانوں سے بات کرنے، اس وقت کے جو سربراہ مملکت تھے جناب ذوالفقار علی بھٹو، میں تو کہتا ہوں اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، اس نے ختم نبوت کا چاہ کر کام کیا ہے. نہ چاہتا اور روڑے اٹکاتا تو ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے یہ قانون. رب کریم کسی وجہ سے کسی پہ کرم کر دے. میں اس سے کوئی سیاسی اور پولیٹیشین کے اختلاف کی بات نہیں کرتا، میں ختم نبوت کے لیے ایک بندے کی قربانی کا اعتراف کرنے کو حق سمجھتا ہوں. انہوں نے پھر اس کو بلوایا کہ وہ MNA نہیں ہے قادیانی. اسمبلی میں ایک آرڈیننس لا کر ان کو بلوایا گیا کہ آپ قومی اسمبلی میں آؤ، حالانکہ ممبر کے علاوہ تو اور کوئی نہیں آ سکتا تھا. جب یہ آئے تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی شکل دیکھ کے بڑے بڑے لوگ دنگ رہ گئے کہ یار مسلمانوں میں مفتی محمود اور یہ سارے مولوی مل کے اس کو کافر کہتے ہیں. کیوں؟ اس کی شکل کیسے تھی؟ وہ قادیانی سر پہ سفید پگڑی پہن کے آیا تھا، سفید کرتے میں آیا تھا، اور قرآن شریف کو ادھر لٹکائے ہوئے آیا تھا، اور کلمہ طیبہ پی پٹی ماتھے پہ بالکل باندھ کر آیا تھا، اور حضور پاک کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے طریقے سے کہتا، حضور کے نام پہ یوں درود پاک پڑھتا، اور صحابہ کرام کے نام پہ رضی اللہ عنہم، اور اس طرح، اور بڑی عقیدت و احترام سے بات کرتا آیات اور حدیث کے تھا. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس وقت دل میں اللہ سے کہا میرے مولا بظاہر اگر شکل دیکھے تو یہ تو مسلمانوں کا بڑا لگ رہا ہے، یہ لوگ سادے لوگ ہیں، دیندار اتنے نہیں ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کے سامنے ہم کیسے بنوائیں گے کہ یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے تاج کا دشمن ہے. تو بہرحال کہتے ہیں 13 دن اگر کارروائی چلی ہے نا تو 13 دن یہ بھی رات کو مسلح پر اور دن میں اسمبلی پر بیٹھے ہیں، اور انہوں نے بھی دلیل کی دنیا میں بات منوائی کہ قادیانی اور کفر وہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکلا ہے. اور صرف وہاں سے نہیں، مبارکباد کے مستحق اہلیان پاکستان کے ہمارے ملک سے بھی نکل چکے ہیں. یہیں سے نکلا نا
اس کو پناہ کسی اور نے نہیں دی، سیدھا اپنے ابو انگریز کے پاس انگلینڈ میں جا کے ان کو پناہ ملی ہے، سیدھا وہاں گئے ہیں جن کے خود کاشتہ پودے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارے تمام علماء کرام کی محنتیں تھیں، اور قومی اسمبلی میں قادیانیت سے 1 to 1 گفتگو تھی، اور سمجھایا گیا تھا، اس دن میں بتایا گیا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمانیت کیا ہے۔ بڑے جھوٹ بولے گئے تھے۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے، ہمارے مربی حضرت عظیم مجاہد صاحب، اللہ اس کی قبر پہ کروڑ ارب رحمت نازل فرمائے، ڈی اے خان کے ایک نامی گرامی نام ہے۔ وہ فرماتے تھے حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جو حوالہ ایک پیش کیا تھا، وہاں وہ کتاب پاکستان میں کہیں نہیں مل رہی تھی، قادیانیوں نے چھپا دی تھی، پہلے چھاپی تھی پھر چھپائی تھی۔ یہ کفر کا اصول ہے نا، پہلے چھاپو پھر چھپاؤ کہ کہیں پکڑے نہ جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں وہ کتاب میرے پاس تھی، تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ کتاب میں نے بھجوائی تھی، اور مفتی صاحب نے وہ حوالہ پڑھ کے دکھایا کہ جو قادیانی کا کلمہ نہ پڑھے، قادیانی کہتا ہے کہ اس کی ماں حلال عورت بچہ پیدا نہیں کر رہی، وہ نطفہ حلال نہیں ہے، اس کی ماں کوئی خراب عورت ہے۔ تو کہا نبی ایسے کہتے ہیں؟ تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرماتے تھے جو انہیں ہم بتایا کہ مفتی صاحب نے یہ حوالہ پیش فرمایا۔ قادیانیوں کو تو یقین تھا کہ یہ کتاب ہم نے چھوڑی ہوئی ہے، ادھر ادھر ہے فلاں، تو چھاپی تو انہوں نے تھی، جی نایاب ہو گئی ہے، جی ملتی نہیں ہے، جی ایسی بات نہیں ہے، مسلمانوں نے اپنی طرف سے اس میں عبارت ڈال دی ہے۔ تو کہتے ہیں مفتی محمود رحمۃ اللہ نے وہاں تاریخی چیلنج فرمایا، کہا بھٹو صاحب آپ حکمران وقت ہیں، آپ اس کو اور مجھے اپنے اپنے کمرے میں بند کر دیں تاکہ ہم اپنے پچھلے لوگوں سے رابطہ نہ کر سکیں۔ اس دوران آپ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہہ دیں کہ وہ چنیوٹ جائے، وہاں قادیانیوں کے جو علاقہ مشہور تھا جسے آج مسلمان چناب نگر کہتے ہیں، وہ ربوہ کہتے تھے، تو وہ جو ربوہ ہے وہاں پہ یہ بک سیلر ہے، اور اس سے جا کر یہ کتاب لے لیں، جلدی جائے تاکہ بندہ ہیلی کاپٹر پہ جا کر کتاب لے آئے۔ اگر یہ عبارت مرزا قادیانی کے نہ ہو، مفتی محمود اپنی موت لکھ دے گا، لے آؤ، اس پر ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ بزرگوں کی پوری باتیں تھی، کتاب آئی، اسمبلی میں پیش ہوئی، اور قادیانی ذلیل اور خوار ہوئے، اور مسلمانوں کا اسلام اور اللہ کی کلمہ سچا ہو گیا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا